لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے لیے انرجی جمع کریں. بار بار عمرہ کریں گے، مسجد عائشہ جائیں گے، صحیح کریں گے، بعض اوقات پاؤں میں ورم ہو جاتا ہے. ہمارے لوگوں کی چلنے کی عادت نہیں ہے. ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ حج پہ جانے سے پہلے روزانہ 45 منٹ اپنی واک لازمی کر لیں. وہاں زندگی میں آپ اتنا نہیں چلے ہوں گے جتنا آپ نے حج پہ چلنا ہے. تو آپ ابھی سے ایکٹیو ہو جائیں. لہٰذا اپنی انرجی کو قائم رکھیں اور انشاءاللہ حج کے لیے پوری تیاری جمع کریں، انرجی جمع کریں. اور آپ نے 8 ذوالحجہ کو جیسے ہی 7 کا غروب ہوگا نا، 7 ذوالحجہ کو، تو آپ جس ہوٹل میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ عزیزیہ کے اپنے ہوٹل میں ہوں گے. تو عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں ہی آپ نے اسی طرح جیسے اپنے گھر پہ تیاری کی تھی ایسے ہی احرام اور ساری تیاریاں کرنے کے بعد آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. اور یاد رکھیں حج کی نیت جب کریں گے تو بہت سارے لوگ، میں آپ کو 2016 کا ایک واقعہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ 2016 میں منسٹری کی طرف سے ہم لوگ وہاں مقرر تھے. ایک بلڈنگ تھی سیکٹر 6 کی. میں وہاں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا اور بھی ہمارے ساتھ منسٹری کے لوگ تھے. تو لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ احرام پہن کر بس کی طرف آ رہے تھے. رات کا وقت تھا، 8ویں شب تھی 7 ذوالحجہ کے بعد. تو یوں ہی ذہن ہوا کہ کسی سے پوچھو تو میں نے ماشاءاللہ یہ سب مبارک ہو، احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی. بولا وہ تو پاکستان سے حج کی نیت سے تو آیا ہوں میں. اب آپ دیکھیں کیا جواب دیا، پاکستان سے حج کی نیت سے تو آیا ہوں. تو بھائی آپ نے آ کے عمرہ ادا کر لیا، مکمل ہو گیا. اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے باقاعدہ آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. اور حج کی نیت کرنے کے بعد آپ نے لبیک پڑھنی ہے. اور حج کی نیت لبیک کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ حج پر آئے نا، اللہ پاک نے حاجی کو کس قدر زبردست فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور وہ اس سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا. اور حج کے دن بندہ جب حج کرتا ہے ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا، کوئی گناہ نہیں، پاک صاف ہو جائے گا. اب آپ غور کر لیں کتنے عالی شان کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اٹینشن کس قدر زیادہ آپ کی ہونی چاہیے. جب آپ حج کے لیے جائیں گے احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے ساتھ میں نے کہا تھا کچھ چیزیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، دیکھ لیجئے. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے مینا جاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنی ہیں. ان چیزوں کو رکھ لیں. اس کے بعد آپ نے احرام کی چادریں وغیرہ باندھ لی، آپ نے نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ نیت کے الفاظ آپ صرف حج کی، یا اللہ پاک میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما اور اس پر میری مدد فرما. اور اس کے بعد جب نیت کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے لبیک پڑھنی ہے. لبیک 3 مرتبہ پڑھیں، افضل ہے. اور پھر اسی طرح دعا کرنی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی نیت ہم یہاں سے کریں یا مسجد الحرام جا کر کریں؟ افضل مسجد الحرام ہے، لیکن چونکہ جیسا آپ کو بتایا کہ 5 ذوالحجہ سے بسیں بند ہو جاتی ہیں. اب مسجد الحرام آنا جانا ایک مشقت ہے، تو یہ آپ جہاں عزیزیہ میں ہے نا، یہ بھی حرم ہے. آپ یہیں سے حج کی نیت کر کے انشاءاللہ مینا کی گاڑی میں چلے جائیں. منسٹری کی گاڑیاں ہوں گی، آپ کو مینا لے جائیں گی. اب آپ مینا کے خیمے پہنچیں گے تو آپ کا امتحان ہوگا. غور سے سنیں اس کو، ٹھیک ہے؟ کیا امتحان ہوگا؟ امتحان بعد میں بتاؤں گا، پہلے پیپر آؤٹ کر دو. پیپر یہ ہے آپ کا کہ حج کے 12 کام کتنے ہیں؟ اب یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، چاہے تو ریکارڈ کر لیں، چاہے تو لکھ لیں. یہ امپورٹنٹ ترین لیکچر ہے کیونکہ آپ کا سب سے اہم ترین معاملہ حج ہے. حج کے 3 فرائض ہیں. کتنے ہیں؟ احرام نیت 1، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف الزیارہ. یہ 3 کام کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. جس طرح
خواتین جو ہیں وہ اپنی باری کے ایام میں بھی حج کی نیت کر سکتی ہیں، چونکہ انہوں نے ابھی طواف کے لیے نہیں جانا، ڈائریکٹ مینا جانا ہے، تو وہ حج کی نیت کریں اور مینا روانہ ہو جائیں، ان کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ 3 فرض ہیں اور واجبات مختلف کتابوں میں مختلف ہیں، کہیں 27 لکھے ہیں، کہیں 25 لکھے ہیں، لیکن جو مین واجبات ہیں نا وہ ہیں 6 جو منسٹری کی کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے تحت مزید بھی واجبات ہے، وقت کا واجب الگ ہے، 11ویں 12ویں کا واجب الگ ہے، لیکن رمی کو ایک واجب قرار دے دیا گیا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ تینوں دن کی رمی وہ کرنی ہے۔ اب آپ آ جائیں 12 کام کون سے ہیں۔ پہلا کام ترتیب سے لکھ لیں۔ نمبر 1 احرام نیت، نمبر 2 مینا کا پہلا قیام، 8ویں کی ظہر سے لے کے 9ویں کی فجر تک یہ 5 نمازیں پڑھنا مینا میں سنت ہے۔ نمبر 3 عرفات کی روانگی، 9 ذوالحجہ کو جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لی، سورج جو ہے مسجد خیف کے بالکل سامنے کوہ صبیر پر چمکے تو اب نکلنا سنت ہے، لیکن منسٹری کے کچھ انتظامات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا 8 کو آنا ہے تو آپ 8 کو نہیں آئیں گے، آپ 7 ذوالحجہ کو رات ہی کو بس میں بیٹھا کر آپ کو مینا پہنچا دیا جائے گا، تو آپ نے مینا میں فجر بھی پڑھنی ہے چونکہ فرض نماز ہے، لیکن آپ کے قیام کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ ظہر سے، ٹھیک، فجر تک رہتا ہے، لیکن یہاں فجر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ منسٹری کی گاڑیاں رات ہی کو، یہ منسٹری سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی منسٹری، یہ سارا نظام 5 دن کا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ معلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب وہاں پر معلم کی گاڑیاں آ جائیں گی اور آپ کو چلو چلو عرفات چلو، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ نمبر 2 میں نے بتایا مینا کا پہلا قیام، نمبر 3 وقوف عرفات، نمبر 3 ذرا دہرائیے، نمبر 3 عرفات میں کیا کرنا ہے؟ ظہر کے وقت میں داخل ہو کر آپ نے مغرب تک وہیں رہنا ہے، اگر آپ مغرب سے پہلے نکل گئے تو دم لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ظہر کے بعد اگر آپ تاخیر بھی ہو گئی، مغرب سے پہلے اگر آپ داخل ہو گئے تو آپ کا یہ فرض بھی ادا ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا، اور اگر مغرب کے بعد آئے تو واجب کا ترک ہوا، آپ پر پھر بھی دم لازم ہوگا، لیکن 10ویں کی صبح سے پہلے داخل ہو گئے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی پوری ڈیفینیشن ہے، تفصیل بہت ساری ہے، میں مختصر لے کے چل رہا ہوں۔ تیسرا کام کیا بتایا؟ وقوف عرفات۔ چوتھا کام وقوف مزدلفہ۔ چوتھا کام، اچھا عرفات میں آپ نے ظہر اثر پڑھنی ہے، ظہر اثر بعض صورتوں میں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، جیسے مسجد نمرہ میں پڑھیں گے تو مسجد نمرہ میں 32 لاکھ 30 لاکھ حاجی یا 20 لاکھ حاجی نہیں آ سکتے، مختصر سی جگہ ہے، جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ ظہر اثر امام کے پیچھے ملا کر پڑھیں گے، باقی لوگ اپنے خیموں کے اندر ظہر اور اثر پڑھیں گے۔ اس طرح سے جب آپ نے یہ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی، ٹھنڈا وقت ہو گیا، وہ میں پورا انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے آپ 12 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ظہر اثر آپ نے عرفات میں پڑھ لی، تیسرا کام ہو گیا۔ چوتھا کام وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں رات کا قیام یہ سنت ہے، اور صبح نماز فجر کے وقت میں ایک لمحہ بھی اگر حاجی ٹھہر گیا، مثال کے طور پر کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 4:35 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، اور اختتام ہوتا ہے 5:25 پہ، تو یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر کوئی وہاں رہ گیا، اس کا یہ واجب جو مزدلفہ کا وقوف ہے یہ واجب ادا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ وقوف مزدلفہ کون سا کام ہو گیا؟ چوتھا۔ مزدلفہ کے وقوف کے بعد اب جو آپ نے کام کرنا ہے، 10 تاریخ کو بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ 3 شیطانات بتائے گئے نا یہاں پر، پورا آپ کو دکھایا گیا، تو 3 ہیں، اس میں سے آج جیسے ہی آپ جمرات پر جائیں گے تو پہلے چھوٹا، پھر منجلا، اور پھر جمرہ عقبہ، یعنی بڑا شیطان آئے گا۔ تو اب آپ چلتے چلتے جائیں گے تو چھوٹے پہ بھی رش نہیں ہوگا، درمیانے پہ بھی نہیں ہوگا، بڑے پہ بڑا رش ہوگا۔ آج چونکہ اس ایک کی آپ نے رمی کرنی ہے تو 7 کنکریاں اس کو مار کر آپ دوبارہ مینا کی طرف آ جائیں گے اپنے خیمے میں، تو یہ پہلا کام ہو گیا 10 تاریخ کا۔ اور ویسے دیکھا جائے ترتیب سے کون سا کام ہو گیا؟ تو 5واں کام روی، 6واں کام قربانی۔ ترتیب واجب، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق یا تقصیر، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے رمی کر لی، جس کو آپ نے قربانی کے لیے مقرر کیا ہے اس کو بتا دیا میں نے رمی کر لی، اس نے آپ کی قربانی کر لی، تو یہ 6واں کام ہو گیا۔
اب جب قربانی ہو گئی تو آپ نے 7واں کام کیا کرنا ہے؟ حلقیہ تکسیر. ٹھیک ہے، خواتین تکسیر کریں گی، مرد حلق کریں گے. 8واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ طواف الزیارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ طواف الزیارہ. اس کے لیے اب آپ نے جب حلق کر لیا نا تو پابندیاں احرام کی ختم ہو گئی. فقط ایک پابندی باقی ہے مرد و عورت کے تعلق سے کہ عورتیں اس وقت تک حلال نہیں ہوں گی جب تک طواف الزیارہ نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے لباس میں آ گئے. اپنے لباس میں جا کر آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے. جیسے طواف کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا عمرے کے، سب اسی طرح ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ لباس میں ہوگا. اس میں استباع نہیں ہوگا، سیدھا کانٹا نہیں کھلے گا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ کا رمل ہوگا 3 پھیروں میں. ٹھیک ہے، استباع نہیں ہوگا. تو یہ حج کا دوسرا رکن اعظم آپ ادا کرنے کے لیے گئے اور الحمدللہ آپ نے طواف الزیارہ کر لیا. اب طواف الزیارہ کے بعد آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے جو کہ واجب ہے. یہ صحیح بھی سلے ہوئے کپڑوں میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنے لباس میں ہی ہوگی. جس طرح آپ پہلے آئے تھے اسی طرح آ کر صحیح کے مقام پر وہی طریقہ کار ہے جو عمرے میں صحیح کی تھی، بالکل وہی طریقہ ہے. صرف فرق کیا ہے؟ اس وقت 2 چادروں میں تھے، اب لباس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. 9 ہو گئے. 10واں کام 11ویں کی رمی. اب آپ نے جب یہ صحیح کر لی نا تو دوبارہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ مینا میں. مینا میں رات کا قیام سنت موقدہ ہے. لوگ رمی کر کے طواف کر کے ہوٹل میں جا کے سو جاتے ہیں. جناب کیا ہوا؟ دوسری دن آئے، پھر رمی کی، پھر جا کے ہوٹل میں سو گئے. تو آپ یہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے کیوں ہیں؟ یہ مشقت کے لیے تو آئے ہیں، گناہ معاف کروانے آئے ہیں. تو اب آپ نے وہاں پر کون سا کام ہو گیا؟ یہ 11ویں کی رمی 10واں کام ہو گیا. اب 12ویں کی رمی کرنی ہے. دونوں کا طریقہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. عرفات میں کیسے داخل ہونا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو 12 کام گنوا رہا ہوں کہ وہ 12 کام آپ یاد کر لیں. اب آپ نے 11ویں کی رمی کر لی، 10واں کام. 12ویں کی رمی کر لی، 11واں کام. اب آپ نے 12 کی رمی کر لی، آپ کو اختیار ہے کہ رمی کرنے کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں. معلم کی گاڑیاں ہوں گی، آپ کو لے جائیں گی. لیکن سنت ادا کرنی ہے. میرے آقا نے 13ویں کی رمی بھی کی تھی. تو اس کے لیے آپ نے اپنا سامان خود کھانے پینے کا، کیونکہ 5 دن تو معلم کی طرف سے ہوگا، 13ویں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. خیمہ ہوگا، اس میں آپ ٹھہر جائیں گے اور کھانا پینا اپنا کریں گے. اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے، ہمت ہے، کرنا چاہیے، اس سنت کو بھی ادا کریں. لیکن آپ کے 11 کام ہو گئے. اب ایک کام 12واں حاجی کا رہ گیا ہے جو واجب ہے، جو آفاقی حاجی جیسے آپ لوگ ہیں، پاکستان سے جا رہے ہیں، آپ کو طواف وداع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ بھی کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے سلے ہوئے لباس میں طواف الزیارہ کیا، بالکل اسی طریقے سے سلے ہوئے لباس میں طواف وداع کر لیں. مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ 12 کو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو طواف وداع کرنے دیا جائے. 12 13 14 آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ تھوڑا سا اسپیس لے لیں اور 14 تاریخ کو جا کر اپنا نفلی طواف کریں. یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طواف الزیارہ کے بعد کوئی بھی ایک نفلی طواف کر لیا تو طواف وداع کا واجب ادا ہو گیا. لیکن افضل کیا ہے؟ اگر مدینے کی حاضری ہے تو مدینے جانے سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ طواف کریں گے. اگر پاکستان کی واپسی ہے تو پاکستان آنے سے پہلے آخری کام کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. آئیے اب حج پہ چلے. مینا پہنچ گئے. مینا کے خیمے میں کہا نا امتحان، وہ 12 کام پورے ہو گئے. مینا میں امتحان آپ کا کیا ہے؟ اللہ اکبر. 18 بائی 60 کا بیڈ ہوگا. کتنا ہوگا؟ 18 انچ، جس میں میرے جیسا شولڈر والا تو نہیں سما پائے گا، اور مجھ سے جو جاندار ہوں گے وہ بالکل نہیں سما پائیں گے. اچھا، میرے جیسا لمبا آدمی وہ 60 انچ کے بیڈ پہ آ بھی نہیں سکتا، وہ نہ آتا ہے کبھی. آزمائش ہوگی. تو یہ صبر کا مقام ہے، اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ اجر پائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب آپ مثال کے طور پر بسیں باری باری آئیں گی نا. پہلی بس میں لوگ گئے، کوئی ماشاءاللہ ہیلدی تھے، انہوں نے جا کر وہاں لیٹ گئے. تو معلم کی طرف سے هذا 25 نفر ہے نا، وہ بولیں گے اچھا 25 آدمیوں کی جگہ ہے، یہاں تو 15 آدمی موٹے تازے سو گئے تو یہ تو جگہ ہی ختم ہو گئی، باقی 10 کہاں جائیں گے؟ تو وہ آپ نے ان سے نہیں الجھنا، آپ نے معلم سے کہنا ہے معافی، ایش مشکل. بس آپ نے صرف اس سے 2 الفاظ سیکھ لینے جو میں نے کہا نا، معافی ہے نا، ایش مشکل. بس آپ نے پیار سے یہ 2 الفاظ کہنے. بولے او ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. وہ اپنی زبان میں بولیں گے جگہ دو، جگہ دو، حاجی کو جگہ دو. یہ سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ.
میں پہلے سے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ سب کچھ ہونا ہے، آپ نے صبر صبر اور صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر کبھی آپ تھوڑے موٹے تازے ہوں، مثال کے طور پر میرے جیسا کوئی لمبا ٹانگیں لمبی کر کے لیٹے گا تو بیچارہ نیچے والا تو سو ہی نہیں سکے گا، تو مجھے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا ہوگا. میں اگر تھوڑا سا ہیلدی ہوں تو مجھے ایسا مقام لینا ہوگا کہ جہاں میں کروٹ لوں تو بستر میں پورا آ جاؤں، تاکہ برابر والا حاجی جو ہے اس کو آسانی ہو جائے. پھر بھی جھگڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ کو جب مینا کی گاڑی آئے گی، میں نے دیکھا حاجی دھڑا دھڑ بھاگتے، ارے بھائی سب کو لے کے جائیں گے مینا. وہ پہلے اس میں افضل کیا ہے کہ پہلے بزرگوں کو اسپیس دیں، خواتین کو اسپیس دیں، ان کو جانے دیں. اللہ پاک نے آپ کو، اور آپ کے لیے تو افضل کون سا وقت ہے؟ ظہر میں پہنچنا ہے نا. تو آپ تو کہیں اچھا یار سب جلدی جلدی چلے جائیں، ٹینشن نہیں ہے، میں آرام سے ظہر بھی پڑھ لوں گا تو میرا تو الحمدللہ قیام درست ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو تسلی میں رکھنا ہے. جب مینا سے عرفات کی طرف جائیں گے 9 تاریخ کو، چونکہ وہ رات ہی کو میں نے بتایا، اور رات بڑی افضل ہے، عبادت کی رات ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا خوش گپیوں میں لگے رہتے، تیری میری، ارے یار یہ سونے کے لیے آیا، دیکھ کیسے خراٹے لے رہا ہے. اب بھائی یہ آپ دیکھنے کے لیے نہیں آئے لوگوں کو، آپ اپنے کو دیکھے. میری اوقات تھی میں مینا میں آتا، میری اوقات تھی میں عرفات جاتا، میری اوقات تھی میں حرم کی زمین میں بلایا جاتا. آدمی اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس کو دوسرے سارے اچھے لگیں گے، اپنے آپ کو دیکھے گا تو دوسرے سب لوگ اچھے لگیں گے. تو وہاں اپنے آپ کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اب اس مقام پر جب آپ کی بس آئے گی، آپ عرفات پہنچیں گے. عرفات میں جیسے بڑا ہال ہے نا، ابھی پچھلے سال کی میں لیٹسٹ پوزیشن بتا رہا ہوں، پہلے چھوٹے چھوٹے خیمے ہوتے تھے، اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو بیوٹیفائی کر دیا ہے. جتنا بڑا ہال ہے نا، بیچ میں تھوڑا سا پارٹیشن ہوتا ہے، اور یا پھر ایسا ایک ہال پورا مردوں کا ہوتا ہے جس میں 400-500 مرد ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ہال پورا خواتین کا ہوتا ہے جس میں 400-500 خواتین ایک ساتھ ہوتی ہیں. یہاں پر کوئی الگ الگ بیڈ نہیں ہوتا، صرف قالین یا دریاں بچھی ہوتی ہیں. اس میں مولم کی طرف سے آپ کو کھانا، فروٹ، آئس کریم. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، حریص ہو جاتے ہیں، آئس کریم تو 4 آئس کریمیں کھا رہے ہیں، جوس تو دھڑا دھڑ جوس پی رہے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑے ہوتے ہیں بستر میں. تو خدا را حرص اگر رکھنی ہے نا، عبادت کی حرص کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، لبیک پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں. جیسے ہی آپ عرفات پہنچیں، ظہر کا وقت جیسے ہی آ جائے تو اب آپ نے زور زور سے لبیک پڑھنا شروع کر دینی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ حاجی ہو گئے. جو حج کے احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو گیا. لیکن یاد رکھیں مغرب سے پہلے نکلنا نہیں ہے. یہاں پر طرح طرح کے بورڈ آپ کو انشاءاللہ عز و جل نظر آئیں گے. دیکھیں مینا کی وادی کا ایک منظر آپ دیکھ لیجئے اسکرین پہ، آپ کو فل اسکرین کر کے دکھائیں، کچھ میں پکچرز دکھا دوں لوگوں کو. یہ مینا کے خیمے ہیں، یہ مینا کی وادی، کتنا بڑا ماشاءاللہ نظام ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں تو یہاں پر مسجد خیف نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو مسجد خیف نظر آئے گی. یہاں کہا جاتا ہے 70 انبیاء نے نماز پڑھی، اور ان کے بعض انبیاء کے یہاں مزارات بھی اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اب نظر نہیں آتے. یہاں پر جائیں، عبادت کریں. مزید آگے یہ دیکھ لیجئے 8 ذوالحجہ کو بلڈنگ سے مینا جانا ہے، اور 9 ذوالحجہ کو عرفات جانا ہے. یہاں پر آپ کو گائیڈ لائن کیے گئے. مزید 3 انداز بتائے گئے ہیں، پیدل بھی لوگ جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں. یہ ٹرین کے ہاتھ کے بیلٹ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں، اور یہ ٹرین اسٹیشن آپ کو دکھایا جا رہا ہے. جن کے مکاتب عرفات میں ٹرین کے قریب ہوں گے، مینا میں ٹرین کے قریب ہوں گے، تو ان کو ٹرین کا ٹکٹ دیا جائے گا. یہ یاد رکھیں بورڈ ہے، یہ جو یلو کلر کا بورڈ ہے نا، یہ عرفات کی حدود ہے. لوگ عرفات کا بورڈ یہ لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے، حدود عرفات کے باہر بیٹھے ہوئے، عرفات کے اندر ہی نہیں داخل ہوئے. لہٰذا آپ نے جو منسٹری کی طرف سے گاڑیاں ہیں اس میں بیٹھ کر عرفات جانا ہے، اور جہاں آپ کو اسپیس دیا جائے وہاں جا کر آپ نے بیٹھنا ہے کہ وہ سارا اسپیس جو منسٹری کی طرف سے ہے وہ سارے کا سارا حدود عرفات کے اندر ہے. بہرحال یہ سارے بورڈ دیکھ لیجئے. لیکن بہت سے لوگ جلدی مچاتے ہیں، یار میں جلدی جلدی مزدلفہ پہنچ جاؤں. تو ابھی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے نہیں نکلنا. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ نا، جیسے سورج غروب ہوگا تو فوراً نکل جائے گے، پتہ ہے وہ بارڈر سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان پر دم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے. یہ حدود عرفات کی میں نے آپ کو بتا دی. یہ عرفات میں استنجا خانے، عرفات میں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ استنجا خانے، وضو خانے ہیں. یہ آپ کو تھوڑا سا اسکرین پہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو. اور یہ وہ مقام ہے جہاں مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں. اور آج عرفات کے میدان میں 2 نبی ہوں گے، ہر سال ہوتے ہیں،
ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور پتہ نہیں لاکھوں لاکھ اولیاء کرام کی جماعت ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے اس عرفات کے میدان میں، اور یہ ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، جہاں قیامت میں یہاں تو سفید چادریں ایک لباس ہے نا، قیامت میں یہ بھی نہیں ہوں گی. جب یوم قیامت ہوگا نا تو انسان کے جسم پر لباس تک بھی نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے، سب کی کیفیت عجیب ہوگی، ایک منظر ہوگا. اور اس مقام پر دعا کی قبولیت کا مقام ہے. تھوڑی سی ظہر کا وقت ہو، آپ نے ظہر پڑھ لی، کچھ آرام کر لیں، کھا پی لیں. ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی سورج ڈھلے، عصر کا وقت آئے، اب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں پر اوپن ایریا میں آ جانا ہے، بالکل کھلے آسمان میں. اللہ اکبر. اب آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے، کھلے آسمان پہ آ جائیے، دعا شروع کر دیجئے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مولا تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. تو نے کرم کیا، عرفات میں پہنچا دیا. اے اللہ پاک مجھے قبول کر لے. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر کر دے. تجھے تو سب خبر ہے، میری چھپی اور ظاہر سب باتیں تو جانتا ہے. یا اللہ جو چھپ کر گناہ کیے وہ بھی تجھے پتا ہے، جو ظاہر ہو کر کیے وہ بھی تجھے پتا ہے. یا اللہ جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی تو جانتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں کیے مولا وہ بھی تو جانتا ہے. مولا بخش دے، مولا میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے بال بچوں کو بخش دے، میرے آقا کی امت کو بخش دے. عالم اسلام پر نظر رحمت فرما دے. اے اللہ جتنے حاجی آئے ہیں جو تیرے نیک بندے ہیں، انہی کا صدقہ ہم پر نظر کرم کر دے. اے اللہ ہم یہ امید لے کر آئے ہیں، تیرے نبی نے ہمیں بتایا جو عرفات میں آیا گویا ایسے ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا. اے اللہ تو قبول کر لے، ہمارے حج کو قبول کر لے، ہمارے حج کو مبرور کر دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مولا راضی ہو جا. اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، اگرچہ گناہگار ہوں اور اگرچہ تیرا نافرمان بھی رہا ہوں. مولا اب تو حاضر ہو گیا، مولا قبول کر لے. مولا جنت عطا کر دے، بلا حساب جنت کا داخلہ دے دے. اے اللہ جنت میں بھی وہ مقام دے جہاں تیرے نبی کی زیارت ہو. جنت الفردوس عطا کر دے، اپنے نبی کا قرب عطا کر دے. مولا تیرا نافرمان ہوں، یا اللہ بہت گناہگار ہوں، لیکن مولا باغی نہیں ہوں. مولا باغی نہیں ہوں، حاضر ہو گیا ہوں تیرے دربار میں، تیرے نبی کا امتی ہوں. تو نے تو نبی کو خوش کیا نا، ان کی شفاعت قبول فرمائے گا. میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول کر لے. اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک کی تکرار جاری رکھیں، روتے رہیں، گر گراتے رہیں، رب سے التجائیں کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اپنے خیمے میں آ جائے، کچھ کھا پی لے، وہاں موجود ہوگا. جیسے ہی مولن کی گاڑی آپ کو بلائے تو گاڑی میں بیٹھ کر اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ کے لیے یاد رکھیں کہ یہاں غروب ہو گیا ہے، نماز مغرب ادا نہیں کرنی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں جا کر. کیسے ادا کرنی ہے؟ عشاء کے وقت میں. کون سے وقت میں؟ آپ جلدی بھی پہنچ گئے نا تو وقت دیکھیے گا عشاء کا وقت آیا یا نہیں آیا. عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب آپ نے وہاں جیسے اذان ہوئی، پہلے مغرب کے 3 فرض، سلام پھیرا، فوراً عشاء کے فرض، پھر سلام پھیرا، پھر آپ مغرب کی سنتیں پڑھیں، عشاء کی سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں. یہ آپ کا رات کا قیام ہو گیا. یہاں پر آپ نے 70 کنکریاں چننی ہیں. یہ مزدلفہ کے بورڈ ہیں. یہ آپ کے سامنے پرپل کلر کا بورڈ ہے، وہ یلو کلر کا بورڈ تھا
عرفات کی نشاندہی، اور یہ پرپل کلر کا بورڈ مزدلفہ کی نشاندہی. وضو خانے کی ڈائریکشن بھی آپ کو دکھائی گئی ہے. یہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب عشاء ادا کر لیا اپنی، یہ رات کو آپ نے مزدلفہ میں آرام کر لیا. کنکریاں چننی ہیں، یہاں سے 70 کنکریاں چن لیں. جیسے پانی کی بوتل یہ لگی ہوئی ہے آپ کو بھی ملی ہے منرل واٹر کی، ایک بوتل اپنے بیگ میں 1-2 ایکسٹرا رکھ لیں. جب کنکریاں چننے لگے تو گن کر 70 کنکریاں اس میں ڈال دیں. ویسے 49 انف ہے، کوئی 13ویں کی رمی کرنا چاہے یا کسی کی آگے پیچھے گر جائے تو 70 جمع کر کے اس میں رکھ لیجئے. جب آپ نے اس میں 70 کنکریاں ڈال دی، اب اس کو پانی سے دھو لیں. اب وہ اس کو اپنے اس بیگ میں، جو میں نے بلو والا بیگ دکھایا تھا نا، یہ بیگ آپ کو مینا لے کر جانا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز لے کر نہیں جانی ہوٹل سے، یہ انف ہے. وہاں پر سب کچھ ملتا ہے، آپ کو سب کچھ معلم کی طرف سے ملے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت نیم کو ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ اس میں ڈال دیجیے گا. آپ نے یہ جیسے ہی کنکریاں چن لی، ہم کہتے ہیں آرام کر لیں. تہجد کا وقت آئے گا، جیسے فجر کا ابتدائی وقت مثال کے طور پر 4:30 بجے ہے، تو اب وہاں پر ایک گولا چلتا ہے، توپ کا گولا، جس کی آواز اکثر کان سن لیتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر بھی نہ ہو تو ٹائمنگ، آج کل تو ایڈوانس دور ہے، سب کے پاس موبائل کی لوکیشن بھی ہے، کرنٹ لوکیشن لگا کر اپنے نماز کا ٹائم دیکھ لیں فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. لیکن میں مشورہ دوں گا فجر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے کتنا اٹھ جائیے، وضو استنجا سے فارغ ہو جائیے، ورنہ 50 افراد کی لائنیں لگی ہوں گی. کتنی لگی ہوں گی؟ آپ کہیں گے یہ کہاں گیا؟ تو آ تو گئے برکت والی جگہ پر. وہاں پر حقوق اللہ معاف ہوئے عرفات میں، یہاں حقوق العباد معاف ہونے کی بشارت ہے. اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. تو یہ حقوق العباد معاف ہونے کا مقام ہے. اور اس رات کو، یہ جو 10ویں رات ہے نا جو عرفات میں ہے، علماء نے شب قدر سے افضل رات بیان فرمایا. اتنی بابرکت رات ہے. عبادت کریں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، وضو کر کے آئیں، تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار، ورد و وظائف میں مصروف ہو جائیں. جیسے فجر کا وقت ہو، آج یہاں پر فجر اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. فوراً اذان دیں، 2 سنتیں پڑھیں، کوئی اہل ہو تو وہ جماعت قائم کر لیں. نماز فجر کے بعد پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے لگے. اس کے طلوع ہونے سے کچھ منٹ پہلے، 5, 7, 10 منٹ پہلے چلنا شروع کریں، اور اب آپ مینا کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، میں نے ترتیب پہلے 12 لکھوا دی، اب میں آپ کو پورا حج کیسے کرنا ہے وہ بتاتا جا رہا ہوں. اب آپ مینا کی طرف چلیں گے، وہ 2 کنڈیشنز ہیں. یہاں سے ڈائریکٹ آپ چھپڑے والے راستے سے جاتے جاتے سیدھا جمرات پہ جائیں گے، جا کر بڑے شیطان کی رمی کر لیں گے. اور اگر آپ سمجھتے بہت تھک گیا ہوں تو اپنا شارہ نمبر، جیسے اس میں پہلے روڈ دکھائے تھے نا کہ سوق العرب ہے، مشاط ہے، دوسری وہ روڈ ہے، اس پہ نمبر بھی لکھے ہیں، 56 نمبر روڈ، 62 نمبر روڈ اور 50 نمبر روڈ. جو تیر کے نشان سائیڈوں سے دکھائے تھے نا گرین والے، وہ واپسی آنے کے راستے تھے. جانے کا راستہ جو وائٹ کلر کے نشان تھے وہ جانے کا راستہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اگر اپنے مکتب میں جانا ہے جہاں آپ کا خیمہ ہے مینا میں، تو آپ نے اس روڈ پر آنا ہے جہاں اس کا دروازہ ہے. جب جانے لگے نا عرفات تو یاد کر لیں کہ میرا روڈ نمبر 56 پر خیمے کا دروازہ ہے. تو آپ، اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ہی خیمے کے دونوں طرف دروازے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف والا دروازہ بند ہوتا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو جو دروازہ کھلا ہے اس کو دیکھ کر جائیے گا، روڈ نمبر یاد کر کے جائیے گا. اب آپ نے جب جانا ہے نا تو یہ سارے بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، سارے بورڈ لگے ہوں گے، اور یہاں سے لوگ جو ہیں اپنے خیمے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سا پلازا پہلے بھی آپ کو دکھایا گیا ہے. یہاں سے آپ نے کنکریاں یہاں پر مارنی ہے. کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے خیمے میں آ جانا ہے، کچھ ناشتہ وغیرہ کر لیں، تھک گئے ہیں تو کچھ کھا پی لیں، اور اس کے بعد تھوڑے تازہ دم ہو کر اپنے رمی جمرات کے لیے چلے جائیں. فجر سے لے کر طلوع شمس تک اگر کسی نے رمی کی تو وہ مکروہ وقت ہے. طلوع شمس سے لے کر زوال تک کسی نے رمی کی تو یہ سنت وقت ہے. اور زوال کے بعد سے لے کے غروب تک کسی نے کی تو وہ جائز وقت ہے. کوئی اگر معذور ہو گیا، کسی سبب سے نہیں جا سکا اور اس نے رات کو جا کے رمی کر لی تو اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن 11ویں کی فجر سے پہلے پہلے اس نے یہ رمی کر لینی ہے. ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ آپ جا کے رمی کر لیں. رمی کرنے کے بعد اب آپ سیدھے چلتے چلے جا رہے ہیں. پہلے وہ میں نے بتایا تھا چھوٹا شیطان، پھر منجلا شیطان، اب بڑا شیطان آئے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے بڑا شیطان آ جائے، جب آپ پہنچیں گے بڑے شیطان پہ، آپ کے سامنے بڑا شیطان آیا، آپ چلتے چلتے جائیں تو اپنے آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ رکھیے گا. کون سے ہاتھ پہ رکھیے گا؟ لیفٹ ہینڈ پہ. تو آپ کے سامنے یوں بڑا شیطان جیسے آئے تو اب آپ نے اس کی طرف رخ کر لیا، بڑے شیطان کی طرف رخ کیا. مینا آپ کے سیدھے طرف آ گیا اور خانہ کعبہ آپ کے دل کی طرف آ گیا، الٹے ہاتھ کی طرف. اب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر
کیسے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. 7 کنکریاں وہ جو ڈبی میں رکھی تھی نا آپ نے، اس میں سے نکال کے 7 ہتھیلی میں رکھ لی اور ایک ایک لیتے رہے بسم اللہ اللہ اکبر. دیکھیں ہاتھ کھول رہا ہوں نا میں. اور خواتین کیوں کر کے مار دیں گے انشاءاللہ. خواتین کو اپنے ساتھ لے جائیں، پورا گروپ ہے تو خواتین گروپ کے ساتھ رہیں، بالکل تسلی سے رمی کریں، کوئی بھگدڑ نہ مچائیں، کوئی بے چین نہ ہو. زیادہ تر لوگ بھگدڑ میں مرتے ہیں، زیادہ تر لوگ بھگدڑ میں زخمی بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کرنا، بالکل تسلی سے جائیں. اچھا وہ ہیبت بھی ایسی ہے، وہاں شور شرابے بھی اتنا ہوتا ہے، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گھبراتا ہے. لیکن آپ نے گھبرانے کی کوشش نہیں کرنی، اس جگہ پر تھوڑا تسلی سے رہیں. اور کنکریاں 7 مار لیں. اب آگے چلیں اور الٹے ہاتھ پہ 50 نمبر روڈ پر آ جائیں اور سیدھے اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں. تو اب آپ نے یہ پہلے دن کی رمی کر لی. جس کو آپ نے قربانی کے لیے نومینیٹ کیا ہے اس کو بتا دیں کہ جناب میں نے رمی کر لی. اب جیسے وہ آپ کی قربانی کر لے تو آپ کو انفارم کرے جناب آپ کی قربانی ہو گئی. تو اب آپ نے اپنی قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کر لیا، لباس پہن لیا. باقی باتیں میں پہلے ساری بیان کر چکا ہوں کہ طواف زیارہ کیسے کرنا ہے. ہاں ایک سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ یار طواف زیارہ کے لیے جائے کیسے، کیا ہمیں بس لے جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جب رمی کر لی، اچھا ہم اس میں ایک مشورہ یہ بھی دیتے ہیں، دیکھیں حالات اور ازدحام اتنا ہے کہ آپ اگر اللہ کرے، اللہ نصیب کرے کہ آپ 10ویں کو جا کر اپنا طواف زیارہ کر لیں. بالفرض نہیں کر پائے نا، گھبرانا نہیں ہے. 12ویں کے غروب سے پہلے تک طواف زیارہ کا وقت موجود ہے. کون سی تاریخ؟ 12ویں کے غروب سے پہلے تک. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ خیمے میں آ جانا ہے، کپڑے وغیرہ چینج کر لینے، آرام کر لیا آپ نے. آرام کرنے کے بعد ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جب 11ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے، آج 11ویں میں تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، تینوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اور 11ویں کی رمی کا وقت ظہر سے شروع ہوگا. جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا آپ اپنے خیمے سے نکلے، فوراً نہیں نکلے، مشورہ ہے 4 بجے نکلے. کتنے بجے نکلے؟ 4 بجے نکلے. ٹھنڈا وقت ہو چکا ہوگا، جو ازدحام ہوگا کافی سارا گزر چکا ہوگا. 4 بجے نکلے اور جا کر اپنے قافلے کے ساتھ سب نے پہلے چھوٹے شیطان کو، اس وقت میں نے کیا کہا کہ آپ الٹے ہاتھ پر آ جائیں. آج میں کیا کہہ رہا ہوں، 11ویں اور 12ویں کی رمی کا ایک ہی طریقہ ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ اب آپ نے پہلا شیطان جیسے سامنے آیا نا تو اس کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے. پہلے آپ الٹے ہاتھ پہ گئے تھے، اب شیطان الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. یوں جائیں اور قبلے کی ڈائریکشن اوپر لگی ہوئی ہے، قبلہ ڈائریکشن ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 7 کنکریاں ایک ایک کر کے اس کو مارنی ہے. 7 کنکریاں مارنی اور تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر یہاں دعا کرنا سنت ہے. مختلف انداز علماء نے لکھے، بعض علماء نے کہا کہ اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف یوں رکھا جائے اور یہاں پر اس طرح سے دعا کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے دعا کر لی، کچھ آیتیں پڑھی. اچھا زیادہ دیر وہاں کھڑے نہیں رہنے دیں گے، وہاں فوجی موجود ہوتے ہیں، یلا حاجی یلا حاجی یلا حاجی رو. تو آپ نے تھوڑی دعا کر لی اور آگے بڑھ جائیں. اب آگے جائیں گے تو منجلا شیطان آ گیا، اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے کنکریاں مارنی ہیں. جب آپ نے اس کو کنکریاں مار دی 7 بالکل قبلہ رخ ہو کر، تو اس کے بعد بھی آپ نے اسی طرح کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے. یہ 2 شیطانوں کی رمی ہو گئی. اور جو 10ویں کو میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ نے الٹے ہاتھ پہ آنا ہے. تو یہاں 11ویں اور 12ویں میں بھی جب بڑے شیطان کی رمی کریں گے تو اپنے آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف لے جائے. آپ نے اس کی طرف رخ کر لیا اور پھر یہاں مینا ہے، یہاں خانہ کعبہ کا رخ ہے اور آپ نے یوں 7 کنکریاں ماری. یہاں دعا کے لیے رکنا نہیں ہے آپ نے، چلتے چلتے آگے چلے جائیں. اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ 11ویں کی رمی کر لی آپ نے، اب آپ سیدھے نیچے چلے جائیں، گھوم کے نہ آئیں، خیمے کی طرف نہ آئیں، سیدھے نیچے چلے جائیں. اور یہ سیدھا روڈ چھپڑے والا روڈ کہلاتا ہے. وہاں سے لوگ جا رہے ہوں گے پیدل حرم کی طرف. اور حرم میں کون سے مقام پر؟ جہاں باب مروہ ہے اور وہیں قریب میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت گاہ یلو کلر کی ایک بلڈنگ ہے جس پہ مکتبہ مکۃ المکرمہ لکھا ہوا ہے. وہ جگہ ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس کو باقی رکھا گیا ہے. ایک لائبریری بنا دی گئی ہے وہاں پر. تو اس مقام سے آپ ہوتے ہوئے سامنے آپ کے مروہ، صفا مروہ کی پہاڑی کا حصہ ہوگا اور وہیں باب السلام ہے. باب السلام کی طرف آپ جائیں گے اور جا کر اپنا طواف ادا کریں گے انشاءاللہ. اور جو میں نے پہلے بتایا جس طرح عمرے کا طواف کیا بالکل اسی طرح حج کا طواف ہوگا. یہ طواف الزیارہ ہے. کیا ہے؟
طواف الزیارہ ہے، اس میں استباء نہیں ہوگا لیکن رمل کیا جائے گا، اور رمل کا طریقہ میں، لیکن یہاں ازدحام اتنا ہوتا ہے، کاندھے سے کاندھا چل رہا ہوتا ہے، رمل کا موقع نارملی ملتا نہیں ہے۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد حج کی سعی کرنی ہے جو کہ واجب ہے، وہیں سے جس طرح عمرے میں آپ نے کیا تھا، طواف کے بعد سعی کے مقام پر آئے تھے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے سعی کر لی، اور سعی میں وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا ہے، اور سعی کے بعد جو ہے الحمدللہ عز و جل پھر آپ اسی روڈ سے جس روڈ سے گئے تھے، یا اگر کہیں آپ کو گاڑی مل جاتی ہے، تحت کا ایک مقام ہے، جیسے باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں گے نا تو نیچے بیسمنٹ کا ہے کہ باب فہد سے باہر نکلیں گے تو وہاں بھی ایکسکیلیٹر سیڑھیاں جاتی ہیں، زمزم ٹاور کے نیچے بھی روڈ جاتا ہے، سیڑھیاں جاتی ہیں، کدئی کے لیے بسیں ملتی ہیں، کدئی کی بس میں نہیں بیٹھنا آپ نے وہاں سے اگر اپنے ہوٹل بھی جانا ہے نا مثال کے طور پر تو عزیزیہ کی گاڑی ملتی ہیں، کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 200 ریال اس ٹیکسی والے نے مانگے، آپ 5-7 لوگ ہیں ایک ساتھ مل کر، بڑی ٹیکسی بھی ہوتی ہے، اس ٹیکسی کو کرا کر اپنے ہوٹل پہنچ جائے، فریش ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ رات کا قیام منی میں سنت موقدہ ہے، رات کا اکثر حصہ آپ نے منی میں گزارنا ہے، اور اسی طرح 12ویں کی رمی کر لی، جب 12ویں کی رمی تینوں شیطانوں کی ہو گئی، اور پھر اب آپ نے مغرب سے پہلے اپنے ہوٹل کی طرف، جیسے آپ کو بسیں لائی تھیں ایسے ہی آپ کو آپ کے ہوٹل میں بسیں لے جائے گی۔ الحمدللہ آپ کے حج کا اکثر معاملہ پورا ہو گیا، اور ساری احرام کی پابندیاں تھی وہ بھی مکمل ہو گئیں، ایک واجب رہ گیا، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی پوری تفصیل میں آپ کو پہلے بیان کر چکا، ٹھیک ہے؟ تو حج مکمل ہوا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔